السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مومنین کی اسٹارٹنگ کی آیات پڑھیں گے جی، 1 سے لے کے 11 تک، اور اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائی ہیں کہ جو مومن کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ مومنین کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہوتی ہے جس کے بنیاد پر وہ جنت الفردوس کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، ایمان ہم لے آئے، ایمان کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کے اندر ہم ہو گئے جی داخل۔ اب ہمارا ایمان ہم کو کس طریقے سے ایک کامیابی دلائے گا؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کس طریقے سے جنت الفردوس مل جائے۔ تو ایسے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کو کرنے ہیں جس کی بنیاد پر ہم جنت الفردوس کے وارثین کہلا سکتے ہیں؟ تو اسی کے اندر اشارہ کیا گیا ہے جی۔ تو صورت کچھ اس طریقے سے ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹنگ ہوتی ہے جی، قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی۔ فلاح پانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر کچھ ہم ایسے کام کریں اور ان کام کی بنیاد پر ہم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ اعمال ہیں جو ہم کو کرنے ہیں، جس کی طرف ان آیات کے اندر کیا گیا ہے جی اشارہ۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلی کنڈیشنز یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ یعنی کہ نماز تو ایک ظاہری ہے، پر اندر جو ہمارا باطن ہے وہ کس طریقے سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ خاشعون یعنی جھکنے والے، کہ ہمارے اندر جو تقاضے ہیں نماز کے، قرات کے، رکوع کے، سجدے کے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ ہمارا مکمل دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع۔ نماز کے اندر وہ سارے اعمال ہم کو کرنے چاہیے جن سے ہمارا خشوع اور خضوع ہو، دنیاوی خیالات کو، جذبات کو ہم کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور ہم کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے ہمارا خشوع بڑھے گا۔ دوسری کنڈیشنز کیا بتائی؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لغو چیزیں، بیکار کی باتیں، لغویات، جن سے ہم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، جن سے نہ کچھ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، گناہوں سے ہم بچتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں پر ساتھ میں ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، لا یعنی باتوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سب صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ہم جنت الفردوس کے وارثین ہونے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کنڈیشنز ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسری کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بتائی، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے نفسانی خواہشات جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم بچتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ ہم جوانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ٹھیک، تو ہم کو اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ایسے افعال کی طرف، یا ایسے کہہ سکتے ہیں نا، ہم جگہوں پہ نہ جائیں جن سے ہم ان چیزوں کی طرف جو نا اٹریکٹ ہونے لگیں، یعنی کہ ان کی طرف مائل ہونے لگیں۔ تو ہم کو ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے، سمجھے؟ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں لڑکے لڑکی دونوں شامل ہو گئے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کے ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی وائف، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہیں کنیز، یہ کنیز اس وقت کی بات ہے جب لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اسلام کے اندر، اور جب وہ کفار مشرکین جب ہار جاتے تھے، جو غلام اور جو کنیزیں ہوتی تھیں جن کو ہم لونڈی بھی کہتے ہیں، وہ ان کے قبضے میں آ جاتی تھی، تو وہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوتی تھی۔ تو اب یہ دور ہو چکا ہے جی ختم، اب کچھ اس طریقے کا دور نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں تو ابھی ہے نہیں۔ ہاں، اگر ہماری بیویاں ہیں تو ہم ان سے تعلق
قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ حرام طریقے کی طرف ہم کو نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزر گئے. یعنی کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک، اور آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ حد سے گزر گئے، وہ اس کیٹیگری سے ہو گئے جی باہر. والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، یعنی کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، تو جس کی چیز ہے اس کو لوٹا دیتے ہیں، ٹھیک، اور وعدہم، اور جو وہ وعدہ کرتے ہیں کسی سے تو اس کو پورا کرتے ہیں، یا کسی سے عہد لینے تو اپنے عہد کی پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو بیوقوف نہیں بناتے ہیں. کسی سے قرضہ لے لیا ہم نے، جس وعدے پر ہم نے لیا ہے تو اس وعدے پر اس کو دیں. کسی سے وعدہ کر دیا ہے تو وہ وعدہ پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. تو یہ صفات بھی ان مومنین کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ بھی جنت الفردوس کے وارثین کہلا سکتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں. نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہاں جی فجر کا وقت ہو گیا تو مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ آلکس کے اندر، کاروبار کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے کہ نمازوں کا احساس بھی ان کے اندر نہیں رہا، اور وہ نماز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ان کے اول وقت پر با جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں، ظاہری اسباب، باطنی اسباب، ان کے فرائض، واجبات، سنت، ان سب کی نگرانی کرتے ہوئے وہ سارے عمل جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں وہ سب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک هم الوارثون. یہ ہیں وہ وارث. وارث کہتے ہیں کوئی چیز ہم کو مل گئی، ٹھیک ہے، اب وہ ہماری ہے، اب ہم سے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. کیونکہ مرنے کے بعد ہم جب زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور ہمارے اندر یہ ساری صفات ہوں گی، تو ہم اس جنت کے وارث ہوں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ ہاں جی تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے ہم نے تم کو جنت دے رکھی ہے. تو کچھ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ کو اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہم منع کر رہے ہیں اس سے آپ کو بچنا ہے. اور آپ اس عہد اور پیمان پہ قائم رہے تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جنت الفردوس دیں گے، تو آپ کو وہ ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. سمجھے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آگے آپ کو سمجھ میں کہ ہاں جی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہو جاتی ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.